بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے ایسے سننا ہے۔ سرکار دو عالم جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں بھی رحمت اللہ العالمین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے سرکار کے آگے پیش ہو جائے کہ اگر میرے سے کوئی ایسی غلطی ایسی دعویٰ ہی بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، میں کسی بڑے کی برابری کر بیٹھا ہوں، یہ بھی گستاخی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے ماں باپ بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے ولی اللہ ماں باپ ہوتے ہیں، یا استاد ہے کوئی جس سے سیکھا ہے، بڑا بھائی ہے جس نے آپ سے بہت پیار بچپن میں کہیں کیا، اپنی قربانی دی ہے، اپنی چیزوں کی آپ کے لیے سیکریفائس کیا اس وقت جب وہ خود بچہ سا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو انسان جب نیک ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے اس نے کوئی خود پٹھے کام نہیں کیے ہوتے، عبادت گزار بھی ہوتا ہے، تو کئی بار وہ ذرا سی ٹف سچویشن آتی ہے، دوسروں کی طرف سے کچھ آ ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو پھر نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں سے بڑا بندہ پھنس جاتا ہے۔ یا جس کا بڑے بہن بھائی کا آپ پہ کہہ لیں کہ احسان ہے یا پیار ہے، اس کا کسی استاد کا، مرشد کا، ماں باپ کا، کسی بزرگ کا، اس کے ساتھ انسان کہیں اپنے آپ کو حق پہ سچ پہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پہ کیوں تھوپ رہے ہیں، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یہ کرو، میرے سے سیکریفائس کیوں مانگ رہے ہیں، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ، تو انسان آواز اونچی کر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم ایسی اپنی پارسائی یا نیکی یا بے گناہی کے چکر میں بھی کئی بار ایسا اونچا چیخ پڑتے ہیں، یا کسی اللہ کے بندے کی محفل میں یا اس کی موجودگی میں جہاں آواز اونچی کرنا بھی گستاخی ہوتا ہے، وہاں اپنی دلیل دیتے ہوئے، اپنی صفائی دیتے ہوئے کئی بار کوئی لمٹ یا دعویٰ ایسا کراس کر جاتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ آپ پہ آ جاتا ہے کہ اچھا جناب تسی آ جاؤ، کون کھڑا ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اور سارے اعمال آپ کے طاقت ہو جاتے ہیں، آپ جتنے مرضی نیک بس جو بھی ہیں، اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر پرفارم کرنا ہو ذرا، وہ جس جگہ سے وہ گزرا ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے مولا علی کے کوٹ کیا تھا بات کہ میرے منہ سے میں نے سنا تو میں نے بول دیا، آئندہ تو ڈر گیا ہوں، اب نہیں ان کا نام بھی دیا کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ سر مولا کہتے ہیں کہ میں ایک تو اللہ صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، یا ان سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اب جن لوگوں نے کسی نے میرے سے سنا، اس نے کسی جگہ کوٹ کر دی میرے ساتھ میری موجودگی میں بیٹھے ہوئے، مجھے کہتا ہے کہ سر دیکھیں نا یہ جو فلاں بندہ ہے تو ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، اس نے یہ کرپشن کی، اس نے وہ ظلم کیا، اس نے فلاں کیا۔ لیکن سر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی، مولا علی تو فائٹ کرتے رہے ظالموں کے خلاف، تو اگر ان کے دل میں ایسے لوگوں کا خوف تھا یا ان سے ڈرتے تھے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، تو پھر وہ جنگ کیسے کر لے، لڑکے سے لیتے ہیں، تو وہ تو بڑے بہادر تھے، وہ کیسے ڈر سکتے ہیں ایسے منافقوں سے یا کافروں سے یا فاسقوں سے یا ظالموں سے؟ میں کیا اللہ کے بندے، میں نے یہ بات، میرے یہ مطلب نہیں تھا، یا میں تو ان کی بات کا مطلب اس طرح نہیں، میں عمیق بات کر کے پھنس گیا ہوں، یہ بات میرے خیال میں وہ نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے اچھا سر میں نے تو یہ مطلب دیا، اور میں سوچی بھی جا رہا تھا کہ وہ کیسے ڈر گئے، میں کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، وہ ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو، اور یہ خوف اور ڈر وہ نہیں ہے جو ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے، یہ وہ ڈر ہے جو ماں کا ڈر ہوتا ہے کہ امی ناراض نہ ہو جائے، یا معشوق کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ معشوق ڈرونا تو نہیں ہوتا، نہ امی ڈرونی ہوتی، وہ جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار میں کہیں اللہ کی حیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بہرحال وہ قادر مطلق بے نیاز ہے، اسی طرح اس کے جو یار ہیں، ایون انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی کوئی یار ہیں، ٹھیک ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ اس دن کئی ایسے لوگ ہوں گے نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور انبیاء رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اللہ کے یار ہو، ولی ہو، پتہ نہیں کیا
اللہ کے کو اپنی علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان